رضا میرے رضا احمد رضا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس نئے سلسلے کے اندر جو بنیادی اعتبار سے ہمارا موضوع ہے وہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ، اس کو بیان کرنا یہ ہمارا اس سلسلے کے اندر اصلی مقصد ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کے اندر سفر المظفر میں روزانہ امام اہل سنت کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں گے، آپ کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کیا جائے گا۔ اور ہمارے اس سلسلے کا نام سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ امام اہل سنت کے خاندان کے بارے میں، امام اہل سنت کے والد گرامی کا تعارف، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کے حوالے سے آپ کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اسی طرح امام اہل سنت کا ذوق مطالعہ، کہ آپ کو مطالعے کا کیسا شوق تھا، آپ کے اساتذہ کون کون ہیں، اساتذہ کی نظروں میں امام اہل سنت کا مقام و مرتبہ کیا تھا، امام اہل سنت کا حرمین طیبین کا جو سفر تھا اس کے حوالے سے بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا، عشق رسول کیسا تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ہم اس سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ امام اہل سنت کی کچھ کتب کا تعارف آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام اہل سنت کے خلفاء کا تذکرہ، آپ کے بعض مشہور شاگردوں کا تذکرہ اپنے اس سلسلے کے اندر ہم شامل کرتے رہیں گے۔ آپ نیت کر لیجئے کہ یہ جو ہمارے سلسلے روزانہ چلیں گے اس کو دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیت کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ دیکھیں گے تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں امام اہل سنت کے بارے میں آپ کو معلوم ہوں گی۔ اسی سلسلے کے اندر ہم ایک مشہور موضوع کہ اعلیٰ حضرت اور رد بدعات، یعنی امام اہل سنت چونکہ مجدد تھے اور آپ نے دین کے اندر جو ایسی باتیں کہ جو دین کے مخالف تھیں اس کو دور کرنے کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کیا، تو مشہور باتیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اس سلسلے کے اندر شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص بھی عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نیت کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اس سلسلے کو آپ سماعت کریں گے، آپ کو بھی اپنی نیت کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب ملے گا۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پورے سلسلے کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج چونکہ ہمارا پہلا سلسلہ ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے، تو سب سے پہلی جو بات آج کے سلسلے میں ہم نے بیان کرنی ہے وہ امام اہل سنت کے خاندان کے حوالے سے بیان کرنی ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے حوالے سے جو بیان کرنے میں نیت ہے وہ بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ چونکہ کوئی شخص بھی جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے کئی اثرات اس کے سیرت کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ خاندان جس طرح کا ہوتا ہے بہت ساری باتیں بندے کے اندر وہ پائی جاتی ہیں۔ نیک خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے بہت سارے اثرات بندے کے اندر فطرتاً طبیعتاً آتے ہیں۔ علمی خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ علم کی چاہت، علم کے اندر لگن اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے حوالے سے جب ہم سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت کا جو خاندان ہے وہ کتنا علمی خاندان تھا، کیسے آپ کے والد گرامی کے کارنامے تھے، کیا ان کا علمی مقام تھا، آپ کے دادا جان کا کیا علمی مقام تھا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امام اہل سنت جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک گفٹ کے طور پر ذہانت عطا فرمائی تھی، علم کا شوق و ذوق عطا فرمایا تھا، ایک علم عطا فرمایا تھا، اسی طرح آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا جان کا صدقہ بھی
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس انداز میں عطا فرمایا تھا کہ ان کی خوبیاں امام اہل سنت کے اندر بدرجہ اتم جو ہے وہ ظاہر ہوئی تھیں۔ امام اہل سنت کے بارے میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قندھار کے مشہور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں سے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آبا و اجداد یہ ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف آئے تھے۔ ویسے ابتدا کے اندر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے بڑے تھے حضرت شہزادہ سعید اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے لے کر اعلیٰ حضرت کے پردادا تک یہ افراد عمومی طور پہ وہ گزرے ہیں کہ جن کو ریاست کی طرف سے بڑی بڑی جاگیریں عطا کی گئی تھیں، بہت بڑے بڑے یہ زمیندار تھے، اور عام طور پر یہ سپاہیانہ زندگی گزارنے والے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، ان کے جو دادا جان تھے حضرت حافظ کاظم علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ تھے کہ جن سے ابتدا ہوئی فقر و زہد کی طرف، اور یہ جو ہے وہ ریاست کو چھوڑ کر زمینداری اور جاگیروں کی طرف توجہ چھوڑ کر عبادت الہی کی طرف مائل ہوئے تھے۔ اسی طرح ان کے والد گرامی بھی حضرت حافظ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی بھی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، لیکن ابتدا اس انداز میں شروع ہوئی۔ اور آپ کے جو دادا جان تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دادا جان مولانا شاہ رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے خاندان اعلیٰ حضرت کے اندر علم کی بنیاد رکھی، علم کی ابتدا کی، اور کلی طور پر انہوں نے جاگیروں سے بالکل توجہ ہٹا کر یہ علم کی طرف مائل ہوئے، علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد اس علم کو انہوں نے آگے سے آگے بڑھایا۔ تو مولانا شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام اہل سنت کے دادا جان تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی بڑی محبت تھی، اعلیٰ حضرت بھی بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ہم ابتداً کچھ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان یہ کتنے بڑے عالم تھے، اور ایک کیسے با کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، اس حوالے سے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دادا جان تھے، ان کا نام شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور آپ 1224 کے اندر پیدا ہوئے تھے سنہ ہجری میں۔ 1224 سنہ ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ نے 22 سال کی عمر کے اندر اس وقت کے جو علوم پڑھائے جاتے تھے وہ تمام کے تمام حاصل کر کے سند فراغت حاصل کی، یعنی ایک بہترین عالم دین آپ صرف 22 سال کی عمر میں بن گئے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہی وہ ہے کہ جنہوں نے بریلی شریف میں دارالافتاء کی ابتدا کی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک بہت بڑے مفتی تھے، علماء نے یہاں تک لکھا کہ عالم اسلام کے اندر امام اہل سنت جیسا مفتی ظاہر نہیں ہوا، تو جس دارالافتاء میں بیٹھ کر امام اہل سنت فتوے دیا کرتے تھے، جس کے بارے میں خود امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے پاس بعض اوقات 500 سوالات موجود ہوتے ہیں۔ اس دارالافتاء کی جو بنیاد رکھی وہ آپ کے دادا جان مولانا شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھی تھی۔ امام اہل سنت کے بچپن میں ہی آپ کے دادا جان کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، اور آپ کے دادا جان کی جو علمی حیثیت تھی، وہ ایک واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی، تو بزرگوں کے درمیان ایک سلسلہ رائج ہے رسم بسم اللہ کا، کہ بچے کی عمر جب 4 سال 4 ماہ 4 دن ہو جاتی ہے تو رسم بسم اللہ کرتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی عالم کو، کسی اللہ کے ولی کو، کسی شخصیت کو وہ بلاتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے بچے کے لیے ابتدا کرواتے ہیں۔ اگرچہ کہ بچے نے پہلے سے کچھ پڑھا ہوا ہو، کچھ یاد کیا ہوا ہو سن کر، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن رسم بسم اللہ کی ادائیگی کے لیے وہ کسی نہ کسی عالم کو، کسی شخصیت کو بلاتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے بچے کو باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قاعدہ یہ پڑھایا جاتا ہے، جس سے بچے کے لیے رسم بسم اللہ کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اور یہ ایک اچھا عمل ہے، اچھی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے بچہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، علم کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر بھی اتنی ہی ہوئی، 4 سال 4 ماہ 4 دن، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی رسم بسم اللہ ادا کی گئی۔ اب اس وقت امام اہل سنت کی جو ذہانت تھی وہ بھی کھل کر سامنے آئی، اور آپ کے دادا جان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کا بھی جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ مشفقانہ رویہ تھا وہ بھی سامنے آتا ہے، ان کی علمی حیثیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ امام اہل سنت کو جو عالم دین پڑھانے کے لیے آئے، جن کو بلایا گیا،
انہوں نے ابتدا کروائی. اب ابتدا اس طرح کروائی جاتی ہے کہ پہلے بچے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پڑھا پڑھیے الف. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الف پڑھا. انہوں نے کہا با پڑھیے. اعلیٰ حضرت نے با پڑھا. یوں الف با تا سا سے لے کر آخر یا تک پڑھا دیا. اب جن حضرات نے قاعدہ دیکھا ہوگا، مثلا مدنی قاعدہ ہمارا جو ہے اسی کو اگر دیکھا ہوگا تو قاعدے کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے بچے کو ایک ساتھ سارے حروف بتائے جاتے ہیں کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، یہ جیم ہے. اس طرح سے پوری ایک تختی ہوتی ہے، پورا ایک سبق ہوتا ہے کہ جس کو بچہ دیکھتا ہے اور حروف کی پہچان حاصل کرتا ہے کہ الف اس طرح ہوتا ہے، با اس طرح ہوتا ہے، تا اس طرح ہوتا ہے، سا اس طرح ہوتا ہے. امام اہل سنت کے بارے میں علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب امام اہل سنت کی زبان کھلی تو بالکل آپ صاف ستھرا بولا کرتے تھے. آپ کی زبان کے اندر جیسے بچے اٹکتے ہیں، توتلا اگر بولتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. جیسے ہی زبان آپ کی کھلی تو آپ کی زبان بڑی صاف تھی. حتیٰ کہ خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے تو یہ خود بتاتے ہیں اپنا واقعہ کہ جب 3 سال کے تھے تو اسی وقت ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دروازے پر آئے تو انہوں نے فصیح عربی کے اندر گفتگو کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علم لدنی کے طور پر جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا تھا ان سے عربی زبان کے اندر ہی گفتگو کی. یہ کرامت امام اہل سنت کی کہ اس وقت تک آپ نے عربی سیکھی نہیں تھی، لیکن بطور کرامت جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، آپ نے ان سے اس عمر کے اندر عربی زبان کے اندر گفتگو کی. تو امام اہل سنت بڑا صاف ستھرا یہ بولا کرتے تھے. اب استاد صاحب نے پہلی تختی تو پوری پڑھا دی، الف سے لے کر یا تک پڑھا دیا. اب پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسری تختی جب شروع ہوتی ہے، دوسرا سبق جب شروع ہوتا ہے تو اس میں حروف الگ الگ لکھے جاتے ہیں. یعنی پہلے بالکل 7 تھے، اب الگ الگ لکھے جاتے ہیں تاکہ بچہ پہچان کر سکے. اچھا، پھر الگ لکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے حروف مفردہ جو کہلاتے ہیں کہ الف لکھ دیا، با لکھ دیا، یا با کے بعد جیم لکھ دیا، پھر اس کے بعد تا لکھ دیا، پھر اس کے بعد ہا لکھ دیا، پھر سا لکھ دیا تاکہ بچہ پہچان حاصل کر لے. پھر اس کے بعد بچے کو پہچان کے لیے 2 حروف ملا کے لکھے جاتے ہیں. اس کو حروف مرکبہ بولتے ہیں. یعنی 2 حروف ملا دیے کہ دیکھیں لام ویسے لکھا جائے گا تو اس انداز میں لکھا جائے گا کہ سیدھی لائن بنا کے پھر اس کو گھما دیں گے. لیکن جب لام کے ساتھ کوئی حرف ملایا جائے گا تو پھر با ملائیں گے تو لام یوں لکھا جائے گا، الف ملائیں گے تو پھر لام یوں لکھا جائے گا. یہ بچے کو سمجھانے کے لیے حروف مرکبہ یہ لکھے جاتے ہیں. ایک انداز ہوتا ہے تاکہ بچہ تربیت حاصل کرے. اب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے استاد صاحب نے پڑھانا شروع کیا. الف سے لے کر یا تک پڑھا دیا، سارے حروف مفردہ پڑھا دیے. اس کے بعد آیا لام الف، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لام الف لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ پڑھیے لام الف. تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے، پڑھ نہیں رہے تھے. تو استاد نے پھر کہا کہ پڑھیے. تو دادا جان نے کہا بیٹا استاد صاحب کی بات مانیں، پڑھیے. تو دادا کی طرف جو ہے وہ آپ نے سوال والے انداز میں، جس کو مستفسرانہ نظر کہتے ہیں، یعنی پوچھنے کے لیے نظر ڈالی اور یہ پوچھا کہ یہ تمام کے تمام حروف تو میں پیچھے پڑھ کے آ چکا ہوں. اوپر الف بھی آیا تھا وہ بھی میں نے پڑھ لیا، لام بھی آیا وہ میں نے پڑھ لیا. اب اس عمر کے اندر آپ ذہانت دیکھیں، امام اہل سنت کی حافظہ دیکھیں کہ عام بچہ اس طرح پڑھتا ہے تو اسے یاد نہیں ہوتا کہ میں اوپر جو ہے وہ لام الف پڑھ کے آ چکا ہوں، لام بھی پڑھ کے آ چکا ہوں، الف بھی پڑھ کے آ چکا ہوں. تو امام اہل سنت نے عرض کی کہ میں نے اوپر الف تو پڑھ لیا ہے اور اوپر لام بھی پڑھ لیا ہے، تو اب یہ دوبارہ مجھے کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ تو آپ کے دادا جان بڑے متاثر ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ یہ بچہ جو ہے اس عمر کے اندر اس طرح کی باتوں کو سوچ رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ بیٹا آپ پڑھو. پہلے کے جو الفاظ تھے وہ الگ الگ الفاظ تھے، اب جو الفاظ ہیں وہ ملا کر آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں. تو اب پڑھ تو لیا حضرت نے، لام الف جو پڑھایا وہ پڑھ لیا، لام با پڑھایا وہ پڑھ لیا. لیکن پھر دادا جان سے سوال کیا کہ لام الف اگر پڑھانا ہی تھا، الف کے ساتھ دوسرا حرف ملانا تھا، تو یہ لام اور الف کیوں ملایا؟ پڑھانا چاہیے تو باقی جگہ جو ہے وہ لام لگا دیا، تا کو چھوڑ دیا، جو اس کے قریب والا حرف تھا وہ نہیں لگایا، سا نہیں لگایا، جیم نہیں لگایا، ہا نہیں لگایا، ڈائریکٹ آ کے لام پر آئے اور لام کو الف کے ساتھ ملا دیا. اب یہ ایک انتہائی ذہانت بھرا سوال ہے. اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس کا کوئی جواب بنتا نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو دادا جان تھے انہوں نے پھر اعلیٰ حضرت کو سمجھایا کہ لام اور الف کے درمیان بڑی آپس میں موافقت ہے، دونوں ایک دوسرے سے بہت سارے انداز میں ملتے ہیں، اور اس میں لفظی اعتبار سے آپ نے ویسے تو معنوی اعتبار سے بھی بیان کی ہے، لیکن لفظی اعتبار سے آپ نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں لام اور الف ان کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو لام کے درمیان میں الف آتا ہے، لام پھر الف پھر میم، اور الف پر غور کریں تو پھر درمیان میں
الف لام پھر فا آتا ہے، یعنی جب آپ لکھیں گے الف کو، ایک تو سیدھا لکھا جاتا ہے الف، اور ایک الف کی جب ہجے کر کے لکھیں گے تو الف لام اور فا آتا ہے، تو فا اور الف کے درمیان میں لام آتا ہے، اور جب لام کو آپ پورا لکھیں گے تو لام اور میم کے درمیان میں الف آتا ہے۔ لام کو جب لکھا جائے گا تو لام کے جو 3 حروف ہیں اس کے درمیان میں الف آتا ہے، اور الف کے جو 3 حروف ہیں اس کے درمیان میں لام آتا ہے، تو ان کا آپس میں بڑا معنوی تعلق موجود ہے، اس لیے علماء نے لام اور الف کو ملایا ہے، با اور الف کو اس طریقے سے ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک نقطہ بعد الوقوع کہلاتا ہے، یعنی ایسی بات کہلاتی ہے۔ ویسے ممکن ہے کہ لکھنے والے نے اس نیت سے نہ لکھا ہو، یعنی جس نے لکھا اس نے فقط لام الف لکھ دیا کہ اس نے بچے کو پہچان کروانا تھی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو علماء نقطہ بعد الوقوع کہتے ہیں، یعنی ایک چیز واقع ہو جاتی ہے، لکھنے والے کے تصور میں اگرچہ کہ وہ نقطہ نہیں ہوتا کہ میں اس نقطے کی بنیاد پر اس کو لکھ رہا ہوں، لیکن بعد میں آنے والے بعض اوقات اس کے اندر بڑا نقطہ بیان کر دیتے ہیں۔ کوئی بات ہوتی ہے، بولنے والے نے بولی، لیکن بعد میں آنے والے اس کے اندر ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات بولنے والے کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میری بات کا ایسا پہلو بھی نکل سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں امام اہل سنت ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد ہیں، مشہور و معروف شاگرد ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب بہار شریعت بڑی مشہور و معروف ہے۔ یہ ہندوستان کے علاقے اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں، اس وجہ سے یہ اعظمی کہلاتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے ابتدائی 4 حصوں کے اوپر تقریض لکھی ہے، یعنی اس کے اوپر اپنے تاثرات لکھے ہیں۔ تو ان تاثرات میں جب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف لکھا تو اس میں یوں لکھا کہ مولانا امجد علی اعظمی بالمذہب والمشرب والسکنا، یہ الفاظ آپ نے بڑھائے، بالمذہب والمشرب والسکنا، یہ الفاظ 3 آپ نے آگے کیے۔ اب یہ الفاظ جو آگے اعلیٰ حضرت نے بڑھائے ہیں، اس کے اندر بڑا کمال کا نقطہ موجود ہے، جو امام اہل سنت کی جو طبیعت تھی اور آپ کا ذہن کتنی دور جایا کرتا تھا، کیسی باتیں آپ کے ذہن کے اندر ہوتی تھیں، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب یہ اعظمی کے بعد یہ جو لکھا کہ بالمذہب والمشرب والسکنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، عام طور پہ جو اعظمی لکھا گیا اس میں جو تصور ہوتا ہے اس لیے لکھا گیا کہ یہ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں رہنے والے تو اس کو پاکستانی کہا جاتا ہے، ہندوستان میں رہنے والے تو اس کو ہندوستانی کہا جاتا ہے، مدینے میں رہنے والا اس کو مدنی کہا جائے گا، مکے میں رہنے والا اس کو مکی کہا جائے گا۔ اس علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس طرح کے جملے بولے، اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں، اس کو نسبت بولا جاتا ہے۔ اب امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چونکہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، اس اعتبار سے تو ان کا اعظمی ہونا واضح ہے، لیکن امام اہل سنت نے مذہب اور مشرب کا تذکرہ کیا۔ مذہب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں۔ اب امام اہل سنت نے ان کو لکھا کہ یہ اعظمی کس اعتبار سے ہیں؟ مذہب کے اعتبار سے۔ اب مذہب کے اعتبار سے اعظمی کیسے بنیں گے؟ اس لیے کہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب پر چلنے والے ہیں، یعنی امام اعظم کے مقلد ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو عطاری بولتے ہیں، امیر اہل سنت کا چونکہ تخلص عطار ہے تو عطار کی نسبت کرتے ہوئے ہم عطاری کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی جو کنیت ہے اس میں حنیفہ کا تذکرہ آتا ہے، اس اعتبار سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، کیونکہ وہ عبد القادر تھے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے قادری کہا جاتا ہے۔ تو شخصیات کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اپنا نام ذکر کرتے ہیں تو ہم قادری کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کو فرمایا کہ یہ اعظمی جس طرح سکنا کے اعتبار سے ہیں، یعنی مسکن کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے اعظمی ہیں، اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں، اسی طرح یہ اعظمی جو ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چونکہ مذہب پہ چلنے والے ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ اعظمی ہیں۔ پھر فرمایا مشرب، کہ مشرب کے اعتبار سے بھی، یعنی یہ جو طریقت کے اندر مرید ہیں وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں۔ تقریر جو کرتے ہیں امام اعظم کی کرتے ہیں، وہاں پر بھی اعظم کا لفظ موجود ہے، اور یہاں پر مشرب یعنی طریقت کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی غوث اعظم کے مرید ہیں، یعنی وہاں پر بھی اعظم کا لفظ آ رہا ہے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ اعظمی کہلاتے ہیں، یعنی مذہب کے اعتبار سے بھی اعظمی ہیں، اسی طرح مشرب کے اعتبار سے بھی یہ اعظمی ہیں، اور سکنا یعنی جہاں پر یہ رہنے والے ہیں اس کے اعتبار سے بھی یہ اعظمی ہیں۔ اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ نقطہ بعد الوقوع کہلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صدر الشریعہ
اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذہن میں بھی یہ بات نہ ہو کہ میں اس اعتبار سے اعظمی ہوں. وہ جو اعظمی کہلاتے تھے عام طور پر اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، اس لیے کہلاتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نقطہ رسا ذہن تھا کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں اس اعتبار سے اعظمی ہیں، اسی طرح امام اعظم کی طرف نسبت کرتے ہوئے مذہب کے اعتبار سے اعظمی ہیں، اور غوث اعظم کی طرف نسبت کرتے ہوئے مشرب کے اعتبار سے بھی یعنی طریقت کے اعتبار سے بھی یہ اعظمی ہیں. اس کو علماء نقطہ بعد الوقوع کہتے ہیں. تو یہی لام الف کے اندر پہلو ہو سکتا ہے کہ جس نے لکھا اس نے فقط اس لیے لکھا کہ بچے کو پہچان کروانا ہے کہ لام جب الف کے ساتھ لکھا جائے گا تو کس انداز میں لکھا جائے گا. لیکن امام اہل سنت کے دادا جو تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے ایک پہلو نکال کے بتا دیا کہ اس لیے لام اور الف کو آپس میں ملایا گیا ہے. اس کے ذریعے انہوں نے جہاں یہ نقطہ بیان کیا وہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربیت بھی فرما دی کہ کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ یہ ایسا ہے تو اس کے اندر کس طرح غور و فکر کیا جاتا ہے اور ایسی باتوں کو نکالا جاتا ہے. تو اس سے امام اہل سنت کے جو دادا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں ان کا علمی مقام بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح ان کے علمی مقام کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی آپ کے جو دادا جان تھے ان کے اگر شاگردوں پہ غور کیا جائے تو بہت بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد گزرے ہیں. ان میں سے بہت بڑی ہستی خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی یعنی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام المتکلمین ہیں جن کا تذکرہ ہم آگے کر رہے ہیں، انہوں نے تمام کے تمام علوم اپنے والد گرامی یعنی مولانا شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے دادا سے سارے کے سارے حاصل کیے ہیں. تو شاگرد جو ہوتا ہے وہ استاد کا عکس ہوتا ہے. شاگرد کے اوپر جو اثرات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں علمی اعتبار سے، جو ہمارے سامنے اس کے علمی نظائر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے استاد کی برکتیں ہمارے سامنے ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو دادا جان ہیں وہ کتنے بڑے عالم دین تھے. یوں ہی ہمارے یہاں بہت ساری مساجد کے اندر جمعے کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے جس کو خطبہ علمی کہا جاتا ہے، مولانا حسن علی علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خطبے بڑے مشہور ہیں. یہ سنی صحیح العقیدہ عالم تھے اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان مولانا شاہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے. ان خطبوں کے آخر کے اندر انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان کا تذکرہ بھی کیا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان جس طرح علمی اعتبار سے انتہائی مضبوط تھے، یوں ہی آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے. اخلاقی اعتبار سے بھی آپ بڑے مضبوط تھے. علماء نے آپ کی جو سیرت ہے اس میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ ہمیشہ سلام کے اندر پہل کرتے تھے. لوگ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے آپ سے سلام کے اندر بڑھ جائیں اور پہلے سلام کر لیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ تھی کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر آپ دوسروں کو سلام کر دیا کرتے تھے، سلام میں سبقت کیا کرتے تھے. اسی طرح تواضع انکساری کے حوالے سے علماء نے آپ کی بڑی عادتیں بیان کی ہیں کہ انتہائی تواضع کے ساتھ انتہائی عاجزی کے ساتھ لوگوں سے ملا کرتے تھے. با کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے. کئی کرامات علماء نے آپ کی ذکر کی ہیں. ایک مرتبہ کسی مقام سے آپ گزر رہے تھے تو کسی غیر مسلم عورت نے آپ کے اوپر رنگ ڈال دیا. تو آپ کے مرید، آپ کے شاگرد، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ موجود تھے. وہ بڑے غصے ہوئے کہ اس نے حضور کے اوپر رنگ ڈال دیا، تو اس کو مارنے کے لیے دوڑے، پکڑنے کے لیے دوڑے. تو آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ اس نے مجھے رنگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رنگ دے گا. آپ کے منہ سے جملہ نکلنا تھا کہ وہ خاتون آپ کے قدموں میں گری، یعنی آپ سے معافی مانگی، اور اسی وقت آپ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا. امام علیہ سنت نے خود بھی ان کی کرامتیں بیان کی جس کو حیات اعلیٰ حضرت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس طرح کی بہت ساری کرامات علماء نے ان کی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا کرتا تھا. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دادا جان کا تعارف تھا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا کچھ تعارف پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بھائی تھے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے مولانا محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کا ہم تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام اہل سنت کے فیوز و برکات عطا فرمائے، آپ کے خاندان کے فیوز و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. احمد رضا